اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 155 اور 156 تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے لوگ جو یہودی تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا اور پھر اس کو توڑ دیا، حتیٰ کہ ان لوگوں نے انبیاء کو بھی قتل کر دیا اور یہ کہتے رہے کہ ہمارے دل پر تو پردے ہیں، غلاف ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، یہ غلاف نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تم پر مہر لگا دی ہے۔ پڑھتے ہیں، معلوم ہو جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے آیت نمبر 155 میں، فَبِمَا نَقْدِهِمْ، فَبِمَا بسبب، نقدہم ان کا توڑنا، میثاقہم ان کا اپنا عہد، یعنی اپنے عہد کو توڑنے کے سبب، وَكُفْرِهِمْ اور انکار جو انہوں نے کیا تھا اس کے سبب۔ کس کا انکار کیا تھا؟ بِآیاتِ اللہ، وَكُفْرِهِمْ اور ان کا انکار کرنا، بِآیاتِ اللہ اللہ کی آیات کا، اللہ کی نشانیوں کا۔ تو اللہ کی آیات، ایک تو اس کا مطلب اللہ کی آیات جو کہ تورات کی تھیں وہ سمجھ لیں۔ دوسرا آیات سے مراد نشانیاں، یعنی معجزے جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، تو ان کا انکار کرنا۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ اور انبیاء کرام علیہ السلام کا قتل کرنا، بغیر حق، نہ حق۔ وَقَوْلِهِمْ اور ان کا کہنا، قلوبنا کہ ہمارے دل غلف، غلف کا مطلب غلاف، ہمارے دل جو ہیں وہ غلاف میں ہیں، پردے میں ہیں۔ اللہ نے فرمایا بل طبع اللہ، بلکہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، علیہا ان پر، بکفرہم ان کے انکار کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون پس اس میں سے ایمان نہیں لائیں گے، الا قلیلا مگر تھوڑے سے بندے ایمان لائیں گے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ اور ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے انکار کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے، کیا کہا انہوں نے؟ علی مریم، مریم علیہ السلام کو، بہتاناً عظیما بہت بڑا بہتان، یعنی انہوں نے مریم علیہ السلام پر بہت بڑا الزام لگایا، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو اس طرح سے دوبارہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں ارشاد فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بَغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ تو اپنا عہد جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا اس کو توڑ دیا اور اللہ کی آیات کا انکار کیا،
اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کیا بغیر حق کے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل جو ہیں وہ پردے میں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر مہر لگا دی ان کے کفر کی وجہ سے، تو اس میں سے بہت تھوڑے ہی ایمان لائیں گے، اور ان کے کفر کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام پر بہت بڑا بہتان لگایا تھا۔ تو آپ غور کریں ان دو آیات میں، تو اللہ تعالیٰ نے 4 باتیں بیان فرمائی ہیں ان کی۔ پہلی بات کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ انہوں نے عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، اس کو توڑ دیا۔ وعدے میں کیا تھا کہ وہ تورات پر مکمل طور پر عمل کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ کوہ طور جو تھا ان پر کھڑا کر دیا، معلق کر دیا، ان کو لگتا تھا کہ وہ ہم پر گر جائے گا، تو اس لیے ڈر کے مارے انہوں نے قبول تو کر لیا زبان سے، لیکن دل سے قبول نہ کیا۔ اس لیے پھر تورات کی کچھ باتوں پر تو عمل کرتے تھے جو ان کو پسند آتی تھیں یا ان کی خواہشات کے مطابق تھیں، اور جو ان پر بھاری لگتی تھیں تو ان اللہ کے احکامات پر عمل نہ کرتے تھے۔ تو اس طرح جس طرح سورہ بقرہ میں بھی فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کچھ آیات پر تو عمل کرتے تھے، کچھ پر نہیں کرتے تھے، تو ایسے لوگ تھے یہ۔ تو اس لیے وہ وعدہ جو کیا تھا تورات پر عمل کرنے کا، وہ بھی ادھورا رہ گیا، انہوں نے اس وعدے کو بھی، اس عہد کو بھی توڑ دیا۔ دوسرا، ان کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، انہوں نے عہد کیا، جب انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم من سلوہ جو ہے اس کھا کھا کر ہم تھک گئے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ سبزیاں، گندم، پیاز اور دوسری چیزیں، دالیں وغیرہ، اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، وہ جو ہے بیت المقدس جو ہے اس کو ایلیا کہتے تھے، وہاں جاؤ، جب اس کے دروازے پر جاؤ تو سجدہ شکر کرو، اور پھر جو ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ وہاں آپ کو یہ عطا کر دے گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ وعدہ کر لیا، عہد کر لیا اللہ سے۔ تو پھر وہاں جب گئے تو انہوں نے سجدہ شکر نہ کیا، اور وہ بھی عہد جو وعدہ کیا تھا وہ بھی توڑ دیا انہوں نے۔ اسی طرح تیسرا ہفتے کے دن کا تھا کہ ہفتے کا دن جو ہے وہ تم نے کھانا پینا، کوئی چولہا نہیں جلنا چاہیے، تو ہفتے کے دن تم لوگوں نے روزہ رکھنا ہے، اور روزہ رکھ کے پورا دن اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے۔ تو ان لوگوں نے وہ بھی بیچ میں، جیسے مثال ایک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ وہ جو ان کا ایک قصبہ تھا، ایک چھوٹا شہر تھا جو کہ دریا کے کنارے تھا، وہاں وہ اس کی مچھلیاں پکڑ کر وہ بیچتے تھے، تو اس طرح اپنا گزر اوقات کرتے تھے۔ تو حکم تھا کہ بھئی ہفتے والے دن آپ نے یہ کوئی کاروبار نہیں کرنا، تو لیکن ہفتے والے دن مچھلیاں بھی زیادہ آتی تھیں، تو انہوں نے وہاں پر چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا کر ایک تالاب بنا لیا، تو وہ ہفتے کو وہاں وہ نالیوں میں سے پانی تالاب میں آ جاتا تھا، مچھلیاں بھی آ جاتی تھیں، تو یہ اتوار والے دن جا کر پھر وہ تالاب سے مچھلیاں پکڑ لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے مجھے یعنی چکر دیا، تو وہ جو کہ عہد تھا اس کو بھی انہوں نے اس طرح توڑ دیا کہ بھئی ہفتے والے دن تقدس، اس کا تقدس جو تھا انہوں نے پامال کیا، تو اس کی عزت احترام نہ رکھا۔ تو یہ ایسے لوگ تھے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا اس کو توڑ دیا۔ پہلی بات اس لیے اللہ نے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو ان کا پہلا کام کیا تھا؟ اپنے عہد کو، نقدہم، انہوں نے عہد کو، میثاقہم، اپنے عہد کو توڑ دیا۔ تو اس وجہ سے پھر آگے کیا تھا؟ آگے وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، تو اللہ کی جو کفر کا مطلب یہاں انکار، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ تو اللہ کی آیات سے مراد ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو معجزے عطا فرمائے تھے،
تو حالانکہ دیکھیں کتنے اچھے وہ انہوں نے آنکھوں سے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا جو تھا وہ سانپ بن گیا اور جادوگروں کے سارے سانپ نگل گیا، اور موسیٰ علیہ السلام ہاتھ جو تھے وہ اپنے بغل سے نکالتے تھے تو وہ چمکتا تھا۔ اسی طرح یعنی کہ یہ سارے معجزے انہوں نے کہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے، پھر انہوں نے دیکھے بھی صحیح لیکن ان پر عمل نہ کیا۔ اسی طرح بہت سارے اور بھی تھے یعنی کہ معجزے، تو انہوں نے وہ بھی اللہ کی طرف سے جو معجزات ملے تھے موسیٰ علیہ السلام پر، ان پر بھی ایمان جو ہے کامل نہ کیا، اور اس طرح سے یہ لوگ اللہ کے ہاں منکر ٹھہرے۔ پھر حتیٰ کہ وہ بعد میں جو انبیاء بنی اسرائیل میں آتے رہے ان کو بھی ان لوگوں نے شہید کیا۔ تو اس طرح سے ان لوگوں نے یہ کام کیا۔ یعنی دیکھیں تو صحیح کہ تورات پر عمل پیرا ہونے کے لیے پہلے تو یہ لوگ تیار نہیں تھے، جب کوئی طور کو ان پر معلق کر دیا گیا تو پھر یہ قبول کیا، دل سے نہیں، اوپر سے، زبان سے۔ اسی طرح سے پھر اللہ کی نشانیاں موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، ان پر بھی انہوں نے یعنی آپ دیکھیں کہ ایمان نہ لائے۔ تو ایسے لوگ تھے۔ تو اس طرح جو ہے پھر آپ غور کریں ان پر، تو پھر کیا تھا کہ جو انبیاء تھے بنی اسرائیل کے ان کو بھی انہوں نے قتل کیا، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا۔ تو اس طرح کے لوگ تھے۔ تو اس طرح انہوں نے وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بغیر حق، ناحق انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کیا۔ تو یہ ان کا کام تھا۔ یعنی انہوں نے یہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے مغضوب ترین شخص وہ ہے جس کو اللہ کا نبی قتل کرتا ہے یا جو اللہ کے نبی کو قتل کرتا ہے۔ یعنی اللہ کا غضب اس پر قیامت کے دن بہت شدید ترین ہوگا۔ یعنی اس طرح کے لوگ جو ہیں جو انبیاء کو قتل کرتے ہیں یا جن کو نبی قتل کرے۔ تو ان لوگوں نے انبیاء کرام علیہ السلام جنہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لائے، ان کو انہوں نے قتل کیا۔ تو یہ لوگ وہ ہیں یعنی اس طرح کے۔ تو آپ غور کریں ان پر۔ تو اس طرح سے پھر کیا ہے کہ آگے فرمایا کہ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، انہوں نے کہا کہ وَقَوْلِهِمْ، تو انہوں نے کہا قلوبنا، کہ ہمارے دلوں پر غلف، یہ غلاف لگے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں پر تو غلاف ہیں، تو یعنی پردے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے کہا ہمارے دلوں پر تو پردے ہیں۔ بھئی کیا مطلب ہے؟ ہمارے دل جو ہیں ان پر جو ہے وہ تورات جو ہے اس کے احکام تھے، بس اس کے علاوہ ہمارے دل اور کسی احکام کو قبول ہی نہیں کرتے، اس کے اوپر ہم چھائے ہوئے۔ تو اس طرح کی باتیں انہوں نے کی جو کہ تو انہوں نے کہا ہمارے دلوں پر پردے ہیں، غلاف ہیں، ہمارے دلوں میں اپنی تورات کی تعلیم جو ہے بس وہ اس میں بند ہے، اس میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یا ہدایت اور قرآن پاک کی سمجھ بوجھ اس میں اب داخل نہیں ہو سکتی۔ گویا ہمارے اندر اب کسی کی نصیحت داخل نہیں ہو سکتی، ہمارے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہے۔ قلوبنا غلف، یعنی ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے، تو ہمارے دلوں میں کوئی آیت نہیں داخل ہو سکتی۔ اس طرح کا انہوں نے کہا۔ تو یہ اس طرح کا کہا، یعنی اصل میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ارشاد فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ اللہ نے ان پر مہر لگا دی ہے ان کی کفر کی وجہ سے۔ تو یہ ہے پھر حالت ان کی، یعنی دلوں پر غلاف ہیں، پردے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ غلاف نہیں، بلکہ اللہ نے تمہاری نافرمانیوں اور ظلم کی وجہ سے تمہارے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اب تم میں حق بات سننے کی گنجائش تک نہیں رہی۔ آپ دیکھیں نا، اللہ کی نافرمانی سے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، زنگ لگ جاتا ہے، پھر کوئی اچھی چیز دل میں نہیں اتر سکتی، بندہ پھر حلال حرام کا خیال تک نہیں کرتا، برائی کو نیکی سمجھ کر کرتا ہے، کسی برائی کو برائی نہیں سمجھتا۔ جب ایسی حالت ہو جائے تو سمجھو دل پر مہر لگ گئی ہے، کیونکہ بندہ جو ہے اس حالت میں وہ جب دلوں پر مہر لگ جاتی ہے تو حق بات اس میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے
فلا یؤمنون الا قلیلا، کہ تم میں سے بہت کم لوگ ہوں گے جو اسلام قبول کریں گے۔ تو اس لیے دیکھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت کم یہودیوں نے اسلام قبول کیا، جس میں مثال ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی آئے تو انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو باقی تو یہودی سارے اتنے سارے تھے، انہوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ تو اس طرح کی حالت تھی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت جو 156 ہے اس میں ارشاد فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، پھر انہوں نے مریم علیہ السلام پر بہت بڑا بہتان لگایا تھا انہوں نے، کہ مریم علیہ السلام پر انہوں نے زنا کا الزام لگایا، نعوذ باللہ۔ پاک دامن عورت پر تہمت لگانا کتنا سنگین جرم اور بہت بڑا گناہ ہے۔ سورہ مریم میں ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو مریم علیہ السلام اسے لے کر اپنی قوم کے لوگوں کے پاس آئیں، تو لوگوں نے اس بچے کے بارے میں سوال کیے، تو مریم علیہ السلام خاموش رہیں اور بچے کی طرف اشارہ فرما دیا۔ تو لوگوں نے کہا بچے سے کیا پوچھیں، تو بچہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوراً بول پڑے، انی عبداللہ، کہ میں بے شک اللہ کا بندہ ہوں، آتینی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب عطا فرمائی، وجعلنی نبیہ، اور مجھے اللہ نے نبی بنایا۔ تو وہ جو ہے جب بچے کی بات سنی تو وہ سب جو ہے انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر وہ الزام کی بات جو سوچ رہے تھے وہ ختم کر دی، اور اعتماد کر بیٹھے کہ یہ اللہ کا خاص معجزہ ہے۔ تو اس وجہ سے وہ پورا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 30 برس کے ہوئے، جب انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ کی، تب یہ لوگ خلاف ہوئے، یہ یہودی جو تھے۔ تو پھر انہوں نے جو ہے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور مریم علیہ السلام پر بہتان لگایا، اور کہا کہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہے استغفر اللہ، انہوں نے زنا کیا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اور عیسیٰ علیہ السلام یہ ناجائز بچہ ہے، استغفر اللہ، اس طرح کی باتیں کی انہوں نے۔ تو یہ اس طرح کے لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس طرح کے، اس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مہر لگا دی۔ اب ان پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حقیقت حال، جو اسلام کی روشنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آئی قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ ان کے اندر داخل نہیں ہوتی، کیونکہ ان پر مہر لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ہر قسم کی نافرمانی سے، ہر قسم کے گناہ سے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پر اپنی رحمت اور کرم کی نظر فرمائے۔ ہمارے دلوں میں اگر کوئی قدورتیں ہیں، کمی ہے یا گناہ کے داغ ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو صاف فرما کے ہمارے دلوں کو صاف کرے، اپنی محبت اور پیار اور خلوص اور عبادت اور ریاضت اور دین حق کو ہمارے دلوں میں روشن فرمائے، تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سرخرو ہوں۔ آمین۔